تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے ساری عاجزی پیش کرتا ہے، اپنے ہی کمزوری اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی حیثیت بتاتا ہے اللہ کے سامنے، اپنی اوقات بتاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں عروج پر پہنچ جاؤں، ہر ایک شخص کی یہ تمنا ہے کہ میں سکسیسفل لائف گزاروں، ہر ایک شخص کی یہ تمنا ہے کہ اللہ دولت بھی دے اور دل کا سکون بھی دے۔ تو اللہ نے یہ تمام تمناؤں کو، تمام خواہشوں کو صرف ایک چیز میں پوشیدہ کر دیا، ایک چیز میں چھپا دیا، ایک چیز میں آپ کو دنیا بھی عطا کر دی اور آخرت بھی عطا کر دی۔ وہ چیز کا نام ہے انکساری عاجزی۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں انکساری عاجزی پیش کرتا ہے، اپنے ہی کمزوری اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی حیثیت بتاتا ہے اللہ کے سامنے، اپنی اوقات بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی شان تکبر ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، تم اس کے قریب آؤ گے تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ انسان کو تکبر زیبا نہیں دیتا، اور انسان کی شان ان کے ساری عاجزی ہے۔ ان کے ساری عاجزی بندے کی وہ دولت ہے جو رب کے پاس نہیں ہے، اور رب کے پاس ان کے ساری عاجزی نہیں ہے۔ بندے کے پاس تکبر نہیں ہونا چاہیے، بندے کے پاس تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جب تکبر آ جاتا ہے سب سے پہلے بندہ ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ کل معراج شریف کی رات تھی جو ہم نے گزاری، معراج میں جو حضور کو اس امت کے لیے جو تحفہ دے کر بھیجا تھا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ نماز وہ افضل عبادت ہے، وہ اعلیٰ عبادت ہے، وہ واحد عبادت ہے جس میں تمام عبادتیں ایک گٹھا کر دی گئی۔ ایک جگہ تمام عبادتوں کو جوڑنے سے نماز ہوتی ہے، اور نماز کو کھول دینے سے تمام عبادتیں ظاہر ہو جاتی۔ ایسی انمول تحفہ دے کر ہمیں نماز کا بھیجا ہے معراج کی رات۔
آپ کبھی نماز پر غور کیے؟ نماز ہے کیا؟ حد درجے کی انکساری عاجزی کا نام نماز ہے۔ جو بندہ ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا، جو بندہ کسی کے سامنے اپنی ناک رگڑنا پسند نہیں کرتا، مرنا پسند کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے سن، تمام عبادتوں کو میں نے زمین پر فرض کیا ہے، چاہے روزہ لے لے، چاہے زکات لے لے، چاہے حج لے لے، چاہے ماں باپ کے حقوق لے لے، بیوی کے لے لے، شوہر کے لے لے، بہن بھائی کے لے لے، تمام عبادتوں کو میں نے زمین پر فرض کیا، مگر نماز وہ واحد عبادت ہے جو بندے کو عروج پر پہنچاتی ہے، کیونکہ میں نے نماز کو عروج کے مقام پر یعنی معراج اپنے خلوت میں اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ نماز کا دامن پکڑ لے تو بلندیوں پر پہنچ جائے۔ کبھی آپ نے تکبیر تحریمہ پہ غور کیا؟ کبھی آپ اتنے مرتبہ نماز پڑھیا، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا رہے ہو، ہے انصاف کر رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں، مالک تو ہی بڑا ہے، اور دنیا میں کسی کو بڑا نہیں سمجھتے۔ بھائی ہوگا وہ کروڑ پتی ارب پتی اپنی جگہ، ہم کسی سے ایک ڈھیلے کے محتاج ہیں۔ بندہ پسند نہیں کرتا کسی کو بڑا کہنا، مگر پہلی بار ہی کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، اے مالک تو بڑا ہے، ہر 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 شے سے جو بڑی چیز ہے وہ تو ہے مالک، تو بڑا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتا ہے۔ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر ٹھہرنا پسند نہیں کرتا، یہاں اللہ اکبر کہہ کر بندہ جھکا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتا ہے، اور سجدے کی حالت ہم غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے اعلیٰ درجے کی جو انکساری ہے وہ سجدہ ہے۔ بندہ پیشانی جھکا لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ناک کی نرم ہڈی ہٹا کر سخت ہڈی تک دبا کر سجدے میں چلے جاتا ہے، یہ کہہ کر سبحان ربی الاعلیٰ، اے مالک تو سب سے افضل والا ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے بندے سجدے میں آ گیا ہے تو میرے سب سے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ سن، جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نہ میں اسے دنیا میں ذلیل کرتا ہوں نہ آخرت میں ذلیل کرتا ہوں، نہ دنیا میں ذلیل کرتا ہوں نہ آخرت میں ذلیل کرتا ہوں۔ اور دیکھ لے جو نمازی ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، وہ ضرورت پڑتی ہے رب کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے دنیا کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے افضل جو ان کے ساری عاجزی ہے وہ نماز ہے، جس کا تحفہ ہمیں معراج میں ملا تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز تحفہ ہے بندہ مومن کے لیے، اس کی معراج ہے۔ معراج کے معنی آتے ہیں بلندیوں کے، اور آج ہم اسی سے دور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو اللہ کے جلووں میں نہ بھولے، وہ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم اسے چھوڑ دیے، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور آج ہماری زندگی حضور کے طریقے کے برخلاف گزر رہی ہے۔ ہماری صبح اور شام حضور کے طریقوں کے خلاف ایسے گزری ہے جیسے ہمیں کسی نے بتایا نہیں حضور کے طریقے پہ زندگی گزار۔ حضور کی زندگی اٹھا کر دیکھے، ہر مصیبت میں آپ کو حضور پاک نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ جنگ بدر جیسی جنگ میں مولا کائنات فرماتے میں حضور کو دیکھتا تو حضور پاک سب کو سجدے میں پاتا، حضور کو سجدے میں پاتا۔ اللہ نے ایسی عبادت رکھی ہے نماز، کبھی اس کے سامنے جھک کر دیکھے مالک میں تیرے سامنے جھک گیا، بس کسی کے سامنے نہ جھکا، وہ کبھی آپ کو ذلیل ہونے نہیں دے گا، وہ کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ ہاں بندہ مومن پر آزمائش آتی ہے، اللہ کا عذاب نہیں آتا، آزمائش میں اللہ ساتھ ہوتا ہے،
اور عذاب میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے بندہ مومن۔ بندہ مومن وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کے قریب اپنے آپ کو کرے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہو، یہ بندہ مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں آزمائش بھی آتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، اپنے بھی برائے ہو جاتے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے، مگر اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ۔ وہ رب آج ہم جسے بھول گئے، وہ کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے دور کر دی؟ وہ رب جو بے نیاز ہے مگر انسان سے متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے اے انسان میں بے نیاز ہوں مگر تیری فکر کا اتنا خیال ہے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تجھے تیرے قریب رب سے کس نے دور کر دی؟ تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ نماز کے پابند ہو جائے، معراج کا تحفہ آپ کو حاصل ہو۔ جب نماز میں دل لگ جائے گا، بستروں پر دل نہیں لگے گا۔ جب نماز میں دل لگ جائے گا، کسی کے محتاج ہونے نہیں دے گا اللہ۔ تو اپنے آپ کو نمازی بنائیں، دو جہاں میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔